أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ آج ہمارا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا درس ہے۔ ہمارے درس کا انداز آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے ہم آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کا محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کی مختصر تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان دو آیات کا آیت نمبر 6 اور 7 کا ہم ترجمہ لفظ بلفظ سیکھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء، سوا کا معنی ہوتا ہے برابر، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم میں یہ استفہام کے لیے، اور استفہام کا معنی اردو میں کیا جاتا ہے خواہ، یا اس کا معنی کیا جاتا ہے آیا، انذرتہم، تم انذرتہم کا معنی کریں گے آیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، ام کا معنی ہوتا ہے یا، لم تنذرہم، لم آتا ہے نفی، لم تنذرہم کا معنی ہو جائے گا یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ختم اللہ، ختم کا معنی ہے مہر لگا دینا، ختم مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، علی کا معنی ہوتا ہے پر، علی قلوبہم، قلوب قلب ان کی جمع ہے اور قلب کہا جاتا ہے دل کو، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، سم کا معنی ہوتا ہے کان، تو علی سمعہم کا معنی ہو جائے گا ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، ابصار یہ آنکھوں کو کہا جاتا ہے، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، غشاوہ کہا جاتا ہے پردے کو، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم، لام کا معنی ہوتا ہے لیے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب، عذاب عظیم زبردست۔ آیت کا محاورتاً ترجمہ بنے گا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، ختم، ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 4 باتوں کو بیان کیا۔ نمبر 1 بیان کیا کہ پیغمبر ان کافروں کے دلوں، ان کافروں کے حق میں آپ کی دعوت دینا، یعنی آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ بالکل برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری پھر اس ایمان نہ لانے کی وجہ اللہ نے بیان کر دی کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور تیسرا بیان کیا کہ ان کی کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردوں کو لٹکا دیا ہے تاکہ حق بات ان کے نہ کانوں میں داخل ہو اور نہ ہی اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھ سکے، اور ان کے لیے نتیجتاً آخرت میں سزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے زبردست قسم کا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ کافروں کو اے نبی آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، تو اہل ایمان کے لیے کافر کی دعوت تو ضروری ہوئی نہیں، پھر تو کافر کو دعوت دینا ہی نہیں چاہیے، اور کافر کو تو اللہ نے خود جہنمی بنا دیا۔ اس بات کو یہاں سے ذہن نشین رکھا جائے کہ اللہ نے یہاں پر جن کافروں کا تذکرہ کیا یہ وہ کافر ہیں جو ہٹ درم ہیں۔ ہٹ درم کہا جاتا ہے اس شخص کو کہ جو حق کو جاننے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کرتا، مانتا نہیں۔ اللہ نے کہا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو دیکھا، اسلام کی حقانیت کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ذریعے سے دیکھا، لیکن سب کچھ جانے کے باوجود یہ پھر بھی نہیں مانا۔ اللہ نے کہا یہ ہٹ درم ہیں، یہ بد نصیب اور بدبخت افراد ہیں، اس لیے اللہ نے کہا نتیجتاً ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب نبی کی دعوت دینا بھی ان کو فائدہ نہیں دے سکتی، عام امتی تو ایک ادنا قسم کی چیز ہے، تو لہٰذا اس سے مراد وہ کافر ہیں جو ہٹ درم ہیں۔ جب بھی دعوت دی جاتی ہے تو اہل کفر کے کچھ گروہ بنتے ہیں جن کو علماء نے عام طور پر 3 گروہوں میں تقسیم بیان کیا ہے، اور میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جو حق کو فوراً قبول کر لیتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو مذبذب ہوتا ہے، کشمکش میں ہوتا ہے، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو حق کے خلاف صف آرا ہو کر
حق کے لیے دیواریں کھڑی کرتا ہے اور اس کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے. تو حق کی دعوت دینے کے بعد یہ گروہ بنتے ہیں. اللہ پہلے والوں کو ہدایت دے دیتے ہیں. دوسرا جو غور و فکر کر رہا ہے مذبذب ہے اس کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں. لیکن تیسرا درم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھنے کی وجہ سے حق کی حقانیت کو جانتے تھے لیکن مانا نہیں. تو معلوم ہوا کہ کسی چیز کے بارے میں صرف جاننا کافی نہیں ہے. جب تک ماننے کی صفت نہ ہو وہ انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی. لہٰذا انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو محنت کرے علم ضرور حاصل کرے لیکن اس کے ساتھ اپنے اندر عاجزی انکساری اور ماننے کا مادہ پیدا کرے. شیطان کے پاس علم زیادہ تھا عبادت زیادہ تھی لیکن اس کے اندر فرما برداری والی صفت نہیں تھی. دھتکارا گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے عاجزی و انکساری عطا فرمائے.